اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی لقاء یوم الدین۔ السلام علی صاحب الدعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت السیدہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقابت النقویہ والحیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ بآواز بلند صلوات۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا بآواز بلند صلوات۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا بآواز بلند صلوات۔ سب سے پہلے دعا گو ہوں خداوندہ ذکر پاک اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ میرا پاک اللہ حاضرین کے دلی مقاصد پورے فرما۔ میرے اللہ تمام مومنین مسلمین کو آباد و شاد فرما۔ میرے اللہ شب جمعہ ہر مرحوم کے درجات بلند فرما۔ بالخصوص علماء اعلام ذاکرین نظام جو بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئے ان کے درجات میرے اللہ بلند فرما۔ بالخص ہمارے خاندان کے مرحومین کے درجات بلند فرما۔ میرا پاک اللہ محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ بالاخص بالخصوص ہمارے نانا جان امیر العلماء علامہ امیر محمد ہاشمی توصیف فاتح چوٹی کے درجات بلند فرما۔ ہمارے دادا جان کے درجات بلند فرما۔ میرے والدین کے درجات بلند فرما۔ آپ کے جو بھی قریبی رشتہ دار یا دور کے رشتہ دار اس دار فانی سے کوچ فرما گئے میرا پاک اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ میرے اللہ جو مومنین بے اولاد ہیں اولاد نرینہ سے سرفراز فرما۔ میرا پاک اللہ جو مومنین مقروض ہیں غیبی طاقت سے قرض ادا فرما۔ ہر مومن کے دلی مقاصد پورے فرما۔ ہم سب کو حج بیت اللہ الحرام اور زیارت امام حسین علیہ السلام سے مشرف فرما۔ میرے اللہ مولا امام زمانہ کا جلد ظہور فرما۔ مل کے بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے، آج بھی ہماری گفتگو ایک قرآنی موضوع میں ہے۔ عربی میں حبل اللہ اس کو کہتے ہیں، ہماری زبان میں اس کا ترجمہ اردو میں ہے اللہ کی رسی۔ خداوند عالم نے بہت ہی ایک اہم حکم دیا ہے ہر صاحب فکر کو، ہر صاحب شعور بندے کو۔ یہ قرآنی حکم ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کہتا ہے کہ میری رسی کو، میری حبل کو مضبوطی سے تھام لو، خبردار تفرقے میں تقسیم نہ ہونا۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ خبردار تفرقے میں، گروہ گروہ میں تقسیم نہیں ہونا، یعنی ایک جگہ پہ قائم رہنا ہے۔ اور کیا کرنا ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ حبل اللہ کو آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تفرقے سے بچ جائیں،
तकसीम होने से बच जाएं, गरोह गरोह होने से बच जाएं, फिरका फिरका होने से बच जाएं, तो फिर लाजिम है, चूंकि अल्लाह का हुक्म है वातसिमू बिहब्लिल्लाह है, मेरी हब्ल को, मेरी रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो और तफरके में न पड़ना, जुदा जुदा न होना। तो फिर मेरा सवाल है अरबाब फजल से, अरबाब इल्म से, कि मुझे कोई बताए मुहक्किक तहकीक करके ज़माना अज़ल से लेकर आज तक मुझे वो कोई रस्सी दिखाओ जो अल्लाह ने आसमान से हमारे लिए लटका रखी है। नहीं मिलती रस्सी। अल्लाह ने रस्सी लटका के नहीं रखी कि ये मेरी रस्सी है, इसको पकड़ लो। हाँ चलो बैतुल्लाह की बात करते हैं, अल्लाह ने अपने काबा में भी कोई रस्सी नहीं लटकाई हुई कि चलो जो हाजी आए वो थाम ले, जिस तरह हजरुल अस्वद को हाजी बोसा ले लेता है, बैतुल्लाह का तवाफ करता है, रमी जमरात करता है, वकूफ़ अरफात करता है, या दीगर मनासिक अंजाम देता है। तो खुदावंद आलम ने ऐसा कोई रस्सा, कोई रस्सी लटकाई नहीं है कि कम अज़ कम हाजी उसको हाथ लगा के कह दे कि मैंने अपने अल्लाह की रस्सी को थाम लिया है। तो फिर ये कौन सी रस्सी है जिसके मुतल्लिक अल्लाह हुक्म दे रहा है और ये ज़मानत अल्लाह की है, अगर तुम अल्लाह की रस्सी को थाम लो, हब्लुल्लाह को थाम लो, तो फिर अल्लाह कहेगा कि तुमने तफरका नहीं किया बल्कि तुम इत्तफाक में रहे हो। कुरानी मौजू है भाई, कुरान पाक की आयत मैंने पढ़ी है, सूरह आले इमरान में है। खुदावंद आलम हमें हुक्म दे रहा है कि मेरी हब्ल को, मेरी रस्सी को मजबूती से थाम लो, तफरके में न पड़ना, तकसीम न होना, फिरका फिरका न होना। ये कौन है हब्लुल्लाह जिसके लिए अल्लाह जोर दे के कह रहा है अगर तुम इसके साथ मुतमस्सिक रहे तो फिर तफरके से बच जाओगे, तकसीम होने से बच जाओगे। ये कौन है हब्लुल्लाह? मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहता, बड़ी रिवायात हैं, ये कुरानी मौजू है। क्योंकि कुरानी मौजू इतने अजीम मौजू और इतने तुलानी होते हैं, हमारी जिंदगियां खत्म हो सकती हैं, कुरान का इल्म खत्म नहीं हो सकता। हाँ, किसी बंदे को नहीं मालूम हो सकता ये हब्लुल्लाह क्या है। किसी नबी को अल्लाह ने हब्लुल्लाह नहीं कहा, किसी वसी को नहीं कहा। मैं बताता हूँ कि किसको कहा है हब्लुल्लाह। ये हब्लुल्लाह है कौन? अल्लाह की रस्सी कौन है? मस्जिद नबवी भरी हुई है, बिल्कुल भरी हुई मस्जिद नबवी। कायनात आलम के रसूल ने मुस्करा के फरमाया, ओ मेरे पाक बाज सहाबियों, मैं किसी आने वाले का इंतजार कर रहा हूँ। यानी आने वाला कोई इतना अजीम है कि जिसका इंतजार मोहम्मद मुस्तफ़ा कर रहे हैं। फरमाया मैं किसी आने वाले का इंतजार कर रहा हूँ। साफ ज़ाहिर है कोई अजीम आदमी होगा, है। हम तो अजीम उसको कहते हैं जिसके पास माल ज्यादा हो, लेकिन शरीयत अजीम उसके कहती है जिसके दिल में दीन की कदर ज्यादा हो। कोई दीनदार है, कोई अहले विला ही आने वाला है। थोड़ी देर हुई, एक मोअज़्ज़िज़ शख्स अरबी लिबास में नमूदार हुआ, मस्जिद में दाखिल हुआ, कायनात आलम के रसूल की खिदमत आलिया में यूं दोनों हाथों से सलाम पेश किया और उसके बाद अर्ज करता है, हुजूर इजाजत है, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं और बात भी कुरानी है, ताकि आप बता दें, हमारे लिए मशाले राह बन जाए, हमारी बख्शिश का जरिया बन जाए। कायनात आलम के रसूल ने मुस्करा के फरमाया, मैं तेरे इंतजार में था, मैंने अपने सहाबा से भी कहा है कोई आने वाला अजीम है, मोहम्मद को इंतजार है, तू सवाल कर, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा जवाब दूं। मैं तो तेरा इंतजार कर रहा था, तू सवाल कर। वो कहता है हुजूर मैंने कुरान पाक को पढ़ा है, एक आयत है मुझे समझ नहीं आती, आप बताएं कि इससे मुराद क्या है। कायनात आलम के रसूल ने फरमाया कौन सी आयत? उसने यही आयत पढ़ी, वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू। उस अरबी ने कहा कि मौला मुझे ये बताएं, अल्लाह ये फरमा रहा है मेरी हब्ल को मजबूती से थाम लो, मेरी रस्सी को मजबूती से थाम लो, तफरके में न पड़ो। ये कौन सी रस्सी है
جس کو تھاما جائے تو بندہ تفرقے سے بچ جاتا ہے اور نجات کی ضمانت ہوتی ہے۔ کائنات عالم کے رسول مسکرائے، کائنات عالم کے رسول نے اپنا پاک منبر چھوڑا، اس جگہ آئے جہاں امیر المومنین علی ابن ابی طالب خود اترے بھائی، نبی پاک منبر چھوڑ کے آئے اس جگہ جہاں امیر المومنین علی بادشاہ تشریف فرما تھے۔ میرے مولا رسالت مآب نے اپنا ہاتھ بلند کیا، فرمایا میری باز میں بیٹھنے والوں سارے میری طرف دیکھو۔ سب لوگوں نے کائنات عالم کے رسول کا دست مبارک دیکھا۔ سرکار نے دایاں ہاتھ، یہ اپنا ہاتھ محمد مصطفیٰ نے، خاتم النبیین نے، سرور کائنات نے، اللہ کے بنائے ہوئے آخری نبی نے اپنا ہاتھ اٹھا کے ہمارے مولا امیر المومنین کے کندھے پہ رکھا اور مسکرا کے فرمایا میں محمد مصطفیٰ کہہ رہا ہوں، قرآن میں اللہ نے میرے بھائی علی ابن ابی طالب کو حبل اللہ کہا ہے۔ بھائی امیر المومنین علی ابن ابی طالب، یہ اللہ کی رسی ہے۔ اللہ نے یہ سوت والی کوئی رسی نہیں لٹکائی ہوئی، مولا امیر المومنین کی ولایت کی رسی کے ساتھ اللہ چاہتا ہے کہ ہر بندے کا تعلق قائم ہو جائے۔ تفرقے نہ کرو، فرقے بازی سے بچو، فرقے نہ کرو، بلکہ ایک ہی فرقہ بن جاؤ۔ اور وہ کون سا فرقہ ہے؟ وہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، وہ ہے حبدار امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ گفتگو پسند آ رہی ہے؟ قرآنی موضوع آنے والا بھائی کوئی عظیم تھا، تاریخ گواہ ہے، حدیث ہے، تاریخ بھی ہے، حدیث بھی ہے، ہمارے نبی کا فرمان بھی ہے، دیگر ائمہ ہدا کے فرامین بھی ہیں۔ اور اس کے بعد اور اس حدیث کا راوی جناب مالک اشتر کی اولاد میں سے ایک شخص ہے، ٹھیک ہے۔ اور جناب جابر ابن عبداللہ انصاری جو حدیث قصا کے پہلے راوی ہیں، ان سے اور راویان نے نقل کی ہے۔ دہلیز عصمت سے جس شخصیت نے جناب سیدہ سے حدیث قصا سنی ہے وہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں۔ یہ بھی راوی ہیں اس روایت کے۔ وہ بندہ بڑا عظیم تھا، جو ہی اس نے یہ بات سنی اس کا چہرہ گلاب بن گیا۔ اس نے ہمارے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا طواف کیا۔ طواف کرنے کے بعد کہتا ہے حضور مجھے پتا چل گیا ہے کہ قرآن میں آپ کے بھائی علی ولی کو، امیر المومنان کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ حبل اللہ کہا ہے، اللہ کی رسی کہا ہے۔ کہا میرے اللہ تو گواہ رہنا، کائنات عالم کے رسول آپ بھی گواہ رہنا، یا علی اللہ کی رسی حبل اللہ، یا علی آپ بھی گواہ رہنا، جب تک میں زندہ رہوں گا اس اعتقاد پر زندہ رہوں گا کہ کائنات میں اللہ کی رسی علی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ میں اس اعتقاد پر زندہ رہوں گا۔ قبلہ مولا نے اس کو نہیں منع کیا طواف نہ کر، آج یہاں اگر علم کا طواف ہو جائے تو لوگ بس یہ پھر ہم لوگوں سے تو کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ بات ہے کہ دارا علی ابن ابی طالب، سبحان اللہ، اس نے چکر لگائے مولا امیر المومنین کے۔
وہ ایک لگایا دو لگائے لیکن اس نے طواف ضرور کیا. نعرے حیدری. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ سر اٹھا کے میری طرف دیکھنا. اس نے کہا حضور آپ گواہ ہیں نا, اللہ گواہ ہے, اللہ کے بعد آپ سب سے بڑی ہستیاں ہیں, آپ میری گواہ ہیں, اور کسی کو گواہ نہیں بنایا. کہ میرا اس پر اعتقاد ہے, یقین کامل ہے کہ اللہ کی رسی میرے مولا امیر المومنین کے علاوہ پوری کائنات میں اور کوئی نہیں ہے. کائنات عالم کے رسول نے مسکرا کے فرمایا, اے عبد خدا, اگر تو نے یہ گواہی دی ہے تو پھر میری طرف سے خوشخبری سن. میں محمد ہو کے وعدہ کر رہا ہوں, اور تیری دنیا بھی میں نے سنوار دی ہے, تیری آخرت بھی سنوار دی ہے. میں یہاں پر ایک جملہ کہوں گا بھائی جان, یہاں پر ایک جملہ میں کہوں گا. کربلائی صاحب, قبلہ صاحب, علامہ نیاز الحسن ہاشمی صاحب, میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں, بہت ہی اہم جملہ ہے. وہ جملہ یہ ہے, میں کہوں گا قسمت ہمارے نبی کی. آپ کہیں گے وہ کیسے, وہ بندہ چلا گیا یہ خوشخبری سننے کے بعد. اس لیے میں نے یہ جملہ بولا ہے کہ قسمت ہمارے نبی کی. ایک بندہ مجمع سے کھڑا ہو گیا, رسول پاک کی خدمت عالیہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے, حضور اجازت ہے میں اس کے پاس چلا جاؤں؟ تو سرکار نے فرمایا اس کے پاس جانے کا مقصد, تو کہتا ہے کہ میرا دل یہ چاہ رہا ہے, بندہ بڑا اچھا ہے, بڑا نیک آدمی ہے, اس کی دین و دنیا کی ضمانت آپ نے لی ہے, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے لیے دعا کرے. اس لیے میں نے کہا ہے قسمت ہمارے نبی کی. اس بندے سے دعا کرا رہا ہے, اپنے نبی سے دعا نہیں کرا رہا. محمد مصطفیٰ نے مسکرا کے فرمایا جاؤ اور تو اس میں خیر پائے گا. بہت بڑا جملہ ہے بھائی, نبی پاک فرما رہے ہیں, یہ وہی نبی ہے جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ اپنی طبیعت سے, اپنے مزاج سے, اپنی خواہش سے نہیں بولتا, جب بھی بولتا ہے اللہ کے حکم سے بولتا ہے. وہ نبی کہہ رہا آپ حیرت سے باہر آؤ, پہلے تو ٹھیک تھے, اب جو میں نے آپ کو یہ بات سنائی ہے تعجب میں آ گئے ہو, اب سننا. کائنات عالم کے رسول نے فرمایا تو جا, انشاءاللہ اس میں خیر پائے گا, جا. وہ مسجد سے باہر آیا, وہ بندہ دوڑتا ہوا آیا, اس کا تاریخ میں نام بھی کہیں نہ کہیں مل جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ مجہول الاسم ہے کہ اس کے نام کا بھی پتہ نہیں ہے. بہرحال وہ دوڑتا ہوا اس کے قریب آیا, وہ کہتا ہے عبد خدا یہ میری ایک گزارش ہے. وہ کھڑا ہو گیا کہ کیا کہنا ہے. وہ پہلے تو یہ سمجھا کہ کائنات عالم کے رسول کا کوئی پیغام لے کے آیا ہے, شاید مجھے رسول پاک مسجد میں دوبارہ بلا رہے ہیں, پہلے تو میں اپنے لیے گیا تھا اپنی مرضی سے, شاید اب یہ قاصد ہے. وہ رک گیا اطمینان کے ساتھ. تو یہ عبد خدا گیا, کہتا ہے کہ میرے لیے تو دعا کر, کیونکہ تو بڑا مقبول الہی بندہ ہے, خداوند عالم کے قریب ہے, تیری دین و دنیا کی ضمانت ہمارے نبی نے لی ہے. اس بندے نے مسکرا کے کہا, اس نے کہا یار آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی. کہتا ہے جی وہ کیسے. کہا تجھے یہ سمجھ نہیں آئی جب میں نے اپنے مولا علی ابن ابی طالب کو اللہ کی رسی مانا ہے, اس کے بعد محمد مصطفیٰ نے مجھ پہ یہ انعام کیا ہے, دین کی بھی ضمانت لی ہے اور دنیا کی بھی ضمانت لی ہے, اس دنیا میں بھی ضامن ہے, آخرت میں بھی ضامن ہے. اگر دعا کی قبولیت چاہتا ہے تو علی کو ولی مان, دعائیں قبول ہیں. اس عربی کو ادراک تھا جو یہاں بیٹھا ہے, اس کو پتہ نہیں تھا کہ کس طرح دعائیں قبول ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہے حبل اللہ. اور یہ اتفاقاً جب میں نے کربلائی صاحب آپ سے کہا تھا نا کہ کافی اتنے موضوعات ہیں, موضوع قرآنی, ٹھیک ہے, میں نیٹ پہ دیکھتا ہوں کہ ایسا موضوع پہلے موجود تو نہیں.
ٹھیک ہے، تو اس لیے میں وہ مشکل اپنی طرف سے مشکل ہے، کوشش کرنا پڑتی ہے، اس کے بعد یہ حاصل ہوتا ہے۔ آگے آپ آئیں، ایک اور حدیث آپ کو سنا دوں، پہلے جلدی سنا دوں۔ کائنات عالم کے امیر سے پوچھا گیا، یا امیر المومنین ہمیں یہ بتائیں، قرآن میں حبل اللہ کا ذکر ہے، حبل اللہ سے کیا مراد ہے؟ جاگنا بھائی علی والو، ہاں شب جمعہ ہے، انشاءاللہ ہمارے ہر مرحوم کے درجات بلند ہو جائیں گے۔ بالخصوص قبلہ امیر العلماء کے جملہ وہ کہنے لگا ہوں، کائنات عالم کے امیر سے پوچھا گیا، لسان اللہ سے پوچھا گیا، یا علی حبل اللہ کون ہے؟ میرے مولا امیر المومنین نے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے فرمایا، واللہ نحن حبل اللہ المتین، ہم 14 ہی تو اللہ کی حبل ہے۔ علی 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 چمن چمن کلی کلی علی 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 چمن چمن کلی کلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 نعرہ حیدری، سمجھ آ رہی ہے؟ میرے مولا امیر المومنین علی بادشاہ کا فرمان ہے، اور بات یہاں تک نہیں رکی، صادق آل محمد کا بھی فرمان ہے، اور جناب باقر العلوم کا بھی فرمان ہے۔ الفاظ تھوڑے سے تبدیل ہیں، کہیں ملتا ہے ان علی حبل اللہ و اہل بیتہ ہی، یہ روایت ملتی ہے، یہ دونوں سرداروں کا فرمان یہ مشترک ہے جو میں نے ابھی پڑھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یقیناً امیر المومنین اور امیر المومنین کی اہل بیت حبل اللہ ہیں، اللہ کی رسی۔ مولا امیر المومنین یا امیر المومنین علی بادشاہ کا خاندان ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور بات آپ کو اہم سنانے لگا، بڑی اہم بات، ٹھیک ہے، ہر اہم بات ہے، چونکہ حدیث ہر اہم ہوتی ہے، قرآن پاک کی آیت بھی اہم ہوتی ہے، تو اس لیے یہ حبل اللہ، اللہ کی رسی ہمارا موضوع گفتگو ہے، اور قرآن پاک کی میں آیت پڑھ رہا ہوں یا معصومین علیہ السلام کے فرمان۔ حجانہ صاحب ایک وفد آیا یمن سے مدینے میں، ایک وفد یمن سے مدینے آئے، اور انہوں نے پوچھنا یہ تھا، سارے صاحبان علم و فضل تشریف فرما ہو، آپ کے اذہان میں یہ بات نقش ہو جانا چاہیے۔ وہ جو وفد آیا تھا ان کا مطمع نظر فقط ایک سوال تھا کہ سرکار رسالت مآب سے پوچھا یہ جائے کہ حضور آپ کے بعد آپ کا وصی کون ہے؟ وصی جانشین خلیفہ، ٹھیک ہے، قائم مقام، آپ کے بعد آپ کی جگہ پر آپ کے منبر کا وارث کون ہے؟ یہ پوچھنے کے لیے پورا وفد آیا۔ وہ آئے اور مسجد نبوی میں انہوں نے سلام کیا، اذن دخول طلب کیا، کائنات عالم کے رسول نے ان کو اجازت طلب انہوں نے کی، تو رسول نے اجازت مرحمت فرمائی، وہ آ گئے۔ آئے، سلام کرنے کے بعد سرکار کے منبر کے ارد گرد بیٹھ گئے، کافی لوگ تھے، وفد ہے، اب مجھے نہیں معلوم کہ بندے تھے کتنے، وفد میں آپ جتنے بھی سمجھیں پورا وفد، یہی لفظ لکھا ہوا ہے حدیثوں میں، تاریخوں میں۔ انہوں نے کہا حضور ہمارا ایک سوال ہے، آپ کی زیارت ہو گئی الحمدللہ ولہ الشکر، ہمارا یہ سوال ہے من وصیوں کا، ہمیں آپ یہ بتائیں کہ آپ کا وصی کون ہے؟ میرے مولا محمد مصطفیٰ کائنات عالم کے نور و نلا نور نبی ہیں، ان کا چہرہ مزید نورانی ہوگا، گلاب کی طرح کھل گیا میرے مولا محمد مصطفیٰ کا چہرہ، مسکرا کے فرمایا میرا وصی وہ ہے الذی قال اللہ فی شانہ، میرا وصی وہ ہے جس کی شان میں اللہ نے یہ کہا ہے۔ او بھائی ہم جس کو پیر مانتے ہیں، ولی مانتے ہیں، بڑا کچھ مانتے ہیں، ہم اس کی شان میں خود کچھ کہتے ہیں۔ کائنات عالم میں میرے مولا امیر المومنین یا ان کے 11 بیٹے ہیں جن کی شان جب بھی بیان ہوئی ہے اللہ کی زبانی قرآن میں بیان ہوئی۔ قال اللہ
اس کے بعد سرکار نے فرمایا یہی آیت جو میں نے بطور عنوان پڑھی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. کائنات عالم کے رسول نے یہ آیت پڑھی. وہ عرب لوگ تھے, یمن کے رہنے والے تھے. انہوں نے کہا مولا ما حبل اللہ, یہ حبل اللہ سے مراد کیا ہے, کون ہے اللہ کی رسی؟ تو سرکار نے پھر بھی جواب نہیں دیا. ابھی بہت باتیں رہتی ہیں. ایک اور آیت سرکار نے پڑھی, فرمایا الذی قال اللہ فی شانہ. اب الذی ہے, اللہ نے اس کی شان میں کہا ہے, چونکہ وسیع کی بات پہلے ہو رہی ہے. کیا ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا من حبل اللہ ومن حبل الناس. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. حسن اتفاق یہ ہے کہ یہ بھی سورہ آل عمران میں ہے. پہلے بھی سورہ آل عمران میں, یہ بھی سورہ آل عمران میں. آپ حیرت سے باہر آؤ گے, ولایت امیر المومنین کے نشے آ جائیں گے. سوال یہ ہے کہ آپ کا وسیع کون ہے؟ سرکار نے فرمایا میرا وسیع وہ ہے جس کی شان میں اللہ نے وہ پہلے والی آیت بیان کی ہے. اس کے بعد انہوں نے پوچھا مولا یہ حبل اللہ کیا ہے, حبل اللہ سے کیا مراد ہے, یہ حبل کیا ہوتی ہے, اس کی ہمیں تشریح کر کے دکھائیں. تو سرکار نے بتانے کی بجائے اور آیت پڑھی ہے, چونکہ ہمارے چھٹے امام کا فرمان ہے ان القرآن یفسر بعضہ بعضا. چونکہ قرآن کی یہ صفت ہے, یہ ایک آیت دوسری آیت کی خود تفسیر کرتی ہے. اس لیے کائنات عالم کے رسول نے یہ روایت نہیں آیت پڑھی ہے. کون سی؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جہاں بھی پائے جائیں گے ذلت ان کا مقدر ٹھہرے گی. یہ وہ لوگ ہیں ضربت علیہم الذلہ, ان کے اوپر ذلت مسلط ہوگی. اینما ثقفوا, جہاں بھی وہ پائے جائیں گے. سب پر میرے اللہ, سب پر تیری ذلت ہے یا جہاں پر ہر کوئی پایا جائے اس پر ذلت ہے؟ اللہ نے آگے استثناء کیا. چانڈیا صاحب آپ مکتب آل محمد کا علم پڑھ کے آئے ہیں ایک اہم مدرسے سے, تو آپ سے کہنے لگا ہوں اللہ استثناء ہے. اللہ من حبل اللہ و من حبل الناس, مگر اس پر ذلت نہیں ہوگی جس کا ہاتھ اللہ کی حبل میں ہوگا یا جس کا ہاتھ لوگوں کی حبل میں ہوگا. یہ قرآن ہے, یہ قرآن ہے بھائی. جس کا ہاتھ اللہ کے حبل میں ہوگا اس پر بھی ذلت نہیں ہوگی, اور جس کا ہاتھ لوگوں کے حبل میں ہوگا اس کے اوپر بھی ذلت نہیں ہوگی. لوگوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ لوگوں نے کوئی اپنی رسی بنائی ہوئی ہے, یعنی لوگ پہنچ سکتے ہیں اس رسی تک. اگر مطلق ہو حبل اللہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, یہاں مطلق ہے, کوئی قید نہیں ہے. اس سے مراد میرے مولا امیر المومنین علی بادشاہ ہیں. یہاں پر حبل کی دو قسمیں ہو رہی ہیں, حبل من اللہ و حبل من الناس. لوگوں نے پوچھا حضور یہ تو سمجھ آ گئی ہے, تقسیم ہو گئی ہے, لیکن ہمارا سوال پھر بھی باقی ہے, ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا وسیع کون ہے, جاگ رہے ہو یا کہیں چلے گئے ہو؟ ہمارا سوال یہ تو حبل کی تفسیر میں فرمایا, ٹھیک ہے, اور میں بعد میں بتاؤں گا کہ اس سے مراد کیا ہے. حبل اللہ اس آیت میں کیا مراد ہے, اور حبل من الناس کہ لوگ اس حبل تک کیسے پہنچ سکتے ہیں, اس رسی تک جا کیسے سکتے ہیں, اس کے دامن میں ہاتھ کیسے ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا حضور آپ کا وسیع کون ہے, ہمیں بتاتے جائیں. تو کائنات عالم کے رسول نے مسکرا کے فرمایا میرا وسیع وہ ہے الذی قال اللہ فی شانہ, جس کی شان میں اللہ نے یہ کہا ہے. کیا کہا ہے؟ جاگنا بھائی علی والو, جاگنا ہیں. ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ, فرمایا میرا وسیع وہ ہے جس کو اللہ نے اس آیت میں اپنا پہلو کہا ہے. میں آیات پڑھ رہا ہوں, آیات. سیانے لوگ کہتے ہیں تلی
میری واٹوی بات نہیں ہے، میں قرآن پاک کی آیات پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا میرا وسیع وہ ہے جس کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، جس کو اللہ نے جنب اللہ کہا ہے، اپنے پہلو کہا ہے، میرا ہے وہ وسیع۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کون ہے عظیم ہستی جس کو اللہ جنب اللہ کہہ رہا ہے اور جس کو گھٹانے والے حسرت کر رہے ہیں؟ اس کا ترجمہ یہ ہے، قیامت والے دن لوگ کہیں گے کہ کاش ہم جنب اللہ کو نہ گھٹاتے، اس کے فضائل نہ چھپاتے، اس کی شان میں کمی نہ کرتے۔ وہ حسرتیں کر رہے ہیں، حسرتیں۔ قرآن میں جب بھی حسرت ملی ہے، گھٹانے والوں کی حسرت ملی ہے۔ جاگنا بھائی، جاگنا، اس سے بھی بالا تر۔ یہ تو حسرت ہے نا، خالی ہاتھ مل رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہاتھ ملنا۔ ایک بندے سے کربلائی صاحب ہیں، قبلہ صاحب، سارے احباب، چانڈیا صاحب، یوں ہاتھ ملتا ہے نا بندہ، لیکن ایک مرتبہ ہاتھ ملنے سے کام آگے نکلتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو بندہ عقل سے پیدل ہو جائے اور قصور بھی اس کا اپنا ہوتا ہے اور پھر وہ کاٹتا ہے، اور جو سب سے زیادہ پاگل ہو جائے یعنی دیوانہ ہو جائے، جب حسرت آتی ہے تو وہ پھر اپنے آپ کو کاٹتا ہے۔ جاگنا، انہوں نے کہا کون ہے وہ باکمال جس کی اللہ نے ان آیات میں صفات بیان فرمائی ہیں؟ کائنات عالم کے رسول نے پھر بھی نہیں بتایا۔ اب یہ بتاؤ، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے؟ کہہ دیتے کہ فلاں ہستی ہے میرا جانشین، میرا وسیع، کیوں نہیں بتایا؟ سرکار نے دیکھا کہ آنے والے عظیم لوگ ہیں، یہ شک کرنے والے ہیں نہیں، موقع یہی ہے جتنا ہو سکے علی مولا کے فضائل بیان کر دیے جائیں۔ اس لیے براہ راست نہیں بیان کر رہا، خدا گواہ ہے، مجھے بڑا تعجب ہوا۔ میں نے سوچا تو میری عقل میں یہ بات آئی کہ اس وجہ سے فضائل پہ فضائل سرکار پڑھتے جا رہے ہیں، بتا نہیں رہے۔ اب جاگنا، یوما، قرآن ہے، یہ بھی قیامت والے دن کی بات ہو رہی۔ یوما تعز الظالم علی یدیہ، اس سے بڑی حسرت کہاں ملے گی آپ کو؟ اس سے بڑی حسرت کہاں ملے گی آپ کو؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، وہ ظالم ہے، اللہ بھی اس کو قرآن میں ظالم کہہ رہا ہے۔ یوما یعز الظالم علی یدیہ، قیامت والے دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کے کہے گا کاش میں رسول کے ساتھ اللہ کی سبیل کو بھی مان لیتا۔ اللہ کو مارنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، وہ اپنے آپ کو کاٹ کاٹ کے کھا جائے گا۔ قرآن ہے بھائی، یوم یعز الظالم علی یدیہ، اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا ظالم اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، میں اللہ کی سبیل کو محمد مصطفیٰ کے ساتھ مان لیتا۔ جاگنا بھائی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، کون ہے وہ ہستی جس کے اتنے قصائد اللہ قرآن میں پڑھ رہا ہے؟ یا رسول اللہ، من وسیعوں کا، ہمیں یہ بتائیں آپ کا وسیع کون ہے؟ جاگنا بھائی، خدا گواہ ہے، اس وقت بھی محمد مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ ہے میرے وسیع، بلکہ فرمایا کہ شاید 10 آیات پڑھنا چاہتے ہیں، عشرہ کامل کرنا چاہتے ہیں سرکار رسالت امام۔ سرکار نے مسکرا کے فرمایا هو الذی جعلہ اللہ آیتا للمتوسمین، اور یہ آیت نہیں ہے، آیت آخری متوسمین والا ٹکڑا آیت میں ہے، چونکہ میں آیت بھی پڑھتا ہوں۔ انا فی الآیات، خداوند عالم قرآن پاک میں کہہ رہا ہے کہ یہ متوسمین کے لیے یہاں پر نشانیاں ہیں، متوسمین کا، لآیات للمتوسمین، کہ یہاں پر نشانیاں ہیں متوسمین کے لیے،
اور جو متوسمین ہیں ان سے مراد کامل مومنین ہیں. اب رسول پاک نے ایک لفظ آیت کا اور باقی اپنی طرف سے فرمایا ہے. میرا وسیع وہ ہے، میرا وسیع وہ ہے، جاگنا بھائی، میرا وسیع وہ ہے، میرا وسیع وہ ہے. رسول پاک فرما رہے ہیں اور جو مومنین کے لیے اس طرح نشانی ہوتی ہے جس طرح مسافر کے لیے سنگ میل نشانی ہوتی ہے. جس طرح سنگ میل لکھا ہوا نہیں ہوتا، لاہور 50 کلومیٹر، تسلی ہو جاتی ہے مسافر کو. تو مولا امیر المومنین کی یہی شخصیت ہے. جس طرح مسافر سنگ میل کو دیکھ کے سفر کرتا ہے، علی والا علی کے نور کو دیکھ کے آخرت کا سفر کرے گا. انہوں نے آگے پتہ ہے کیا کہا؟ کہتے ہیں آپ کو اس ہستی کا واسطہ جس نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے، رسول بنا کے بھیجا ہے. اب ہمارے دل پھٹنے کو آ گئے ہیں. ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا وسیع کون ہے. جاگنا بھائی، کائنات عالم کے رسول نے فرمایا یہ بھی تمہیں اختیار دے رہا ہوں چونکہ تمہارے دل بڑے صاف ہیں. اگر دل صاف ہو تو منزل آسان ہوتی ہے. سرکار نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، اختیار دے رہا ہوں. اور ایک ایک صف میں دیکھو جس شخصیت کی طرف تمہارے دل مائل ہوں سمجھ لینا وہ میرا جانشین ہے. جاگنا. اہل یمن نے پوچھا سرکار اس کی وجہ؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں، میں اور میرا جانشین جناب ابراہیم کی دعا ہے. جناب ابراہیم نے دعا مانگی تھی فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. کائنات عالم کے رسول اولاد ابراہیم میں سے ہیں، جناب امیر المومنین بھی اولاد ابراہیم میں سے ہیں. انہوں نے اللہ سے دعا مانگی میرے اللہ امامت بھی میری ذریت میں رکھنا اور بعض اچھے لوگوں کے دلوں کو بھی ان کی طرف پھیر دینا. اچھے دلوں کو. افئدتم من الناس آپ نے پڑھا ہے نا، من تبعیضیہ ہے. اخذت من الدراہم اے بعض الدراہم، عوامل فی النحو میں نہیں ہے، یعنی من بعضیت کے لیے آتا ہے. بعض لوگوں کے دل پھیرنا، ہر کے نہ پھیرنا. اور ہر بندے کے دل کی یا ہر بندے کی اہل بیت کو ضرورت ہی نہیں ہے. ان کو ضرورت ہوتی ہے اس کی جس کی اولاد پاک ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اہل یمن اٹھے، ایک ایک بندے کو دیکھ رہے ہیں. مولا نے نہیں بتایا، اب مولا بتا رہے ہیں لوگوں کو بھئی دیکھو جنہوں نے میرے بھائی امیر المومنین کو ابھی تک دیکھا ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے. ایک ایک بندے کو دیکھ رہے ہیں، ایک ایک بندے کو. جو ہی پہلے بندے کی نگاہ پڑی امیر المومنین پہ، وہ کھڑا ہو گیا. پھر دوسرے نے ایک ایک کو دیکھا، نگاہ نہیں رکی. جناب امیر المومنین کو دیکھا تو وہ کھڑا ہو گیا. جتنے بندے تھے وہ مولا امیر المومنین علی بادشاہ کے ارد گرد اس طرح کھڑے ہو گئے جس طرح حاجی طواف کے دوران کعبے کے ارد گرد کھڑے ہوتے ہیں. کائنات عالم کے رسول نے فرمایا میں تمہیں اللہ کی وحدانیت کی قسم دیتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ دوسروں کے پاس کیوں نہیں کھڑے ہوئے، اس کے پاس کیوں رکے ہو؟ تو کہتے ہیں ہمیں اللہ کی وحدانیت کی قسم، جو ہی ہم نے اس ہستی کو دیکھا ہے ہمارے دل میں یہ بات آئی ہے یہ عام معمولی ہستی نہیں بلکہ محمد کے جانشین یہی ہے. اگر بات یہاں تک بھی ہوتی تو شاید میں یہ طولانی روایت نہ پڑھتا، ختم ہو گئی بات. روایتیں اور بھی کافی ہیں، اس لیے پڑھی ہے میں نے. ابتدا بھی حبل اللہ سے ہوئی ہے اس روایت میں، انتہا بھی مولا کی ولایت انہوں نے مان لی. اور کائنات عالم کے رسول نے مسکرا کے فرمایا اہل یمن یاد رکھو یہ میرا بھائی حبل اللہ المتین ہے، یہ ہے اللہ کی رسی. وہو علی ابن ابی طالب، یہ اللہ کی رسی بھی ہے، یہ علی ابن ابی طالب بھی ہے. آباد و شاد رہو. تو یہ ہماری آج کی گفتگو حبل اللہ کے ضمن میں تھی. خوب بندر کشی کی ہے، ایسا لگ رہا ہم وہیں بیٹھے ہیں. آباد و شاد رہیں، سلامت رہیں. مولا پاک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ہمیشہ اہل ولا
साबित कदम रहे मौला अमीरुल मोमिनीन अली बादशाह की विलायत इज्जत जो बड़ी थी तो मुसीबत ही बड़ी थी। इस घराने के फजाइल भी बहुत ज्यादा हैं और मसाइब भी बहुत ज्यादा हैं। जो ही मैं आके बैठा हूँ मजलिस शुरू हुई थी, खुदा गवाह है कोई जहन में नहीं था कि मसाइब किस हस्ती के पढ़ने हैं। अचानक मेरे जहन में एक मसाइब आया, बहुत ज़्यादा सख्त मसाइब में सबसे सख्त मुसीबत यही है जो अर्ज करने लगा हूँ। आप पूछेंगे या सोच रहे हैं कौन सा मसाइब? मसाइब ये है जनाब सैयदा का मैदान हशर में बहुत बड़ा मसाइब। आवाज आएगी या अहले माशर हुज़ू अबसारकुम, ए अहले माशर पर्दा कर लो, आंखें बंद कर लो, मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी आ रही है। लापरवाही न करो। हमारा एक बंदा भी मर जाए ना हमें होश नहीं रहता। बीबी पाक जख्मी पहलू है। कभी किसी शहर में, अब शब जुमा भी पता नहीं कितनी जगह पे बीबी पाक ने हाजिरी दी होगी और ये भी मुसल्लमात में से है। किताब यहाँ पढ़ी है असरार और शहादात व इक्सीर और इबादात, मुल्ला दरबंदी की लिखी हुई है। मक्तल में बहुत बड़ा नाम है, अल्लामा आगा दरबंदी का बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने अपनी किताब असरार और शहादात में लिखा है, वो फरमाते हैं जहाँ भी मजलिस होती है और मौला इमाम हुसैन बादशाह के अज़ादार रोते हैं तो उनको अपने आंसू ज़ाया नहीं करने चाहिए, क्योंकि मजलिस वाली जगह पे जनाब सैयदा खुद तशरीफ़ लाती हैं, उनके हाथ में शीशियाँ होती हैं, हर अज़ादार के आंसू उन शीशियों में भरती हैं। जब मजलिस ख़त्म हो जाती है तो बीबी पाक इमाम हुसैन बादशाह के करीब जाती हैं, वो आंसू इमाम हुसैन के बदन अतहर पे लगाती हैं। मेरे मौला इमाम हुसैन के ज़ख़म सारे ठीक हो जाते हैं, लेकिन सीने में एक गहरा ज़ख़म होता है जो ठीक नहीं होता। आलिया बीबी रो के कहती अम्मा और मरहम नहीं है, मेरे भैया हुसैन के सीने वाला ज़ख़म भी ठीक हो जाता। बीबी रो के कहती है ये आम ज़ख़्म नहीं है, ये अली अकबर की जवानी और तेरी चादर का ज़ख़्म है, इसका मरहम पूरी कायनात में नहीं है। मातम करके कहो मेरे मौला इमाम हुसैन तेरा अपना नसीब, लापरवाही न करो। शब जुमा है, शब गिरिया है, शब इबादत है, शब तौबा है, शब बख्शिश है। रोने वालों दुआ मांगो, मेरा पाक अल्लाह इस शब के सदके में हमें करबला मुअल्ला की जल्द ज़ियारत नसीब फरमा। मेरा पाक अल्लाह हर मजबूर मोमिन की मुश्किलात हल फरमा, हमारे मुल्क की मुहाफ़ज़त फरमा। नियाज़ हुसैन मेरी तरफ देखना, बहुत रो चुके हो, मैं चाहता हूँ कि बात मुकम्मल हो जाए, वरना हर मोमिन की आंख ने वुज़ू कर लिया है। मसाइब इतना ही काफ़ी है। आवाज़ आएगी, अल्लाह की आवाज़ आएगी।